على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وفي مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل سے علماء اکرام اور مشائخ اعظام کے بہت قیمتی بیانات ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماع جو ہے یہ اجتماع عام نہیں، یہ اجتماع خاص ہے، یہ ذاکرین کا اجتماع ہے۔ یہ مجلس جو ہے یہ ذاکرین کی ہے، اور ذاکرین کے ساتھ شاکرین کا بھی الفاظ لگایا گیا ہے۔ یہ شکر کرنے والوں کی اجتماع ہے۔ اس لیے اپنا تھوڑا سا جو عرض کروں گا وہ اسی سلسلے میں کروں گا۔ اور ایک اور بھی خوشی کی بات ہے، وہ یہ کہ ہم نقشبندی سلسلے سے ہیں، تو میرے بیان سے تھوڑا ذرا جو ہوگا وہ نقشبندی سلسلے کی متعلق کروں گا، کیونکہ پاکستان سلاسل کے بارے میں جانتا نہیں۔ ہر کام کے لیے تین باتیں ہونی اس میں بہت ضروری ہے۔ تین چیزیں ہر کام کے لیے انسان میں ہونی ضروری ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہو کہ اس کو اس کام کی اہمیت کا علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، یا میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں دنیاوی یا دینی، اس میں میرے کو کیا فائدہ ملے گا، کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے فطرت پہ بنایا ہے، اس کی فطرت میں لالچ بھی رکھ دی ہے۔ جب اس کو اس کام کی اہمیت کا علم ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو کوشش پہلی کیا کرے گا؟ پہلی کوشش یہ کرے گا کہ اس کے متعلق معلوم کرے گا کہ اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اسے مشورہ کرے گا کہ بھائی میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں جس میں تم اتنا فائدہ بتا رہے ہو، اب مجھے بتاؤ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس کو ایک استاد کی ضرورت بھی پڑے گی۔ پھر استاد دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ استاد ہیں جنہوں نے اس کو بتا دیا کہ بھئی اس کو ایسے کرے گا تو ایسے یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کو اس کا پرافٹ مل جائے گا۔ یا میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک مثال دی تھی کہ کسی آدمی نے کنڈول اسٹیشن کا راستہ پوچھا، تو میں نے یہاں سے بتا دیا کہ ایسے جاؤ گے، ایک آئے گا راستہ آئے گا تو تم اسٹیشن پہ پہنچ جاؤ۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہوگا، استاد اس کو ضرورت ہے جو اس کو واقعی جا کے وہاں پہ پہنچ جائے۔ علم کی تین ہیں، یقین کی تین کیفیتیں ہیں۔ علم الیقین یہ پہلا درجہ ہے، جو اس کو ہم نے بتا دیا کہ کنڈول ایسا اسٹیشن ہے، یہ ہے علم الیقین۔ دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ جیسے کچھ ساتھی کا کنڈول اسٹیشن پہ گئے ہوئے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹیشن کیسا ہے، پہلے سنا ہوگا کہ ایسا جنکشن اسٹیشن ہے، ایسا ہے، پھر جو وہاں پہ گئے انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ اسٹیشن کیسا ہے، عین الیقین۔ پھر تیسرا درجہ ہے، وہ ہے حق الیقین۔ اس کو ویسے ہی یقین ہو گیا
ایک عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اور جب بندہ حق الیقین کے عہدے پہ پہنچتا ہے نا، یہی صدیق کہلاتا ہے. جب معراج کا واقعہ ہوا تو منافقین نے یا مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ بھئی آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا پورا معراج کا، انہوں نے تو یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میرے نبی کہتے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں. انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کروائی کہ بھئی میں نے ان سے معلوم کروں کہ آپ نے واقعی یہ کہا کہ نہیں کہا. یہ ہے کل یقین. صدیق کا مطلب ایسے نہیں ہے. تو پہلی بات میں نے کہی ہے کہ اس کو اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی اہمیت، اس کا ثواب کیا ہوگا میرے کو. اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا یہ ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. دنیا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اس کا مالک یاد کرے. یہی ہے نا، جس کا اس کا مالک، اور وہ مالک جو کائنات کا مالک، وہ مالک جو رحمان ہے. رحیم کا لفظ بھی بات ہے اللہ پاک نے کہا پہلے رحمان. جس کو ایسا مہربان مالک یاد کرے بس اس کو باقی کیا ہے. میرے کو گلگت کے ایک مولوی عبدالکریم صاحب سے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے حضرت بڑے خلفاء میں سے ان کے ایک مرید ہے گلگت میں، انہوں نے میرے کو ایک شعر بھیجا. تجلی ہوتی ہے جب ان کی دل برباد میں، تجلی ہوتی ہے جب ان کی دل برباد میں، آرزوئے ماسوا سے دل خود ہی شرماتا ہے. دل آرزوئے ماسوا سے خود ہی شرماتا ہے دل. جب اللہ پاک کی یاد آ گئی، جب اللہ پاک کی محبت آ گئی تو پھر تو دنیا کی ہر چیز سے دل گھبرائے گا نہیں، شرمائے گا. شرمانے اور گھبرانے میں فرق. یہ ہے اس فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اس نعمت ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ جب اہمیت ہوگی تو پھر آدمی اس کی کوشش کرے گا. تو تصوف کا اصل پورا دار و مدار بہت کتابیں تصوف میں بھری گئی. ہر بزرگ نے، ہر شیخ نے اپنے اپنے طور پر تصوف کی تشریح کی. ہر شیخ نے اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے طریقے سے، اور جتنا جتنا اللہ پاک نے کسی کو فہم دیا اس کے مطابق انہوں نے اس کی تشریح اپنے اپنے ذوق کے مطابق. جیسے ابھی چھوٹے بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک کی محبت، مجھے تو اللہ پاک کی محبت، کسی کے اوپر محبت کا درجہ کھول دیا، کسی کے اوپر خوف کا کھول دیا. کسی کی آنکھیں خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور کسی کی آنکھیں محبت کے احسانوں سے جھکی ہوئی ہیں. اور میں اس تصوف کو سب باتوں کے خلاصہ دو باتوں میں لے کے آتا ہوں کہ تصوف نام ہے اعمال شریعہ میں نکھار کا. تصوف نام ہے اعمال شریعہ میں نکھار کا، اور تصوف نام ہے عشق الہی کا. اور جب آدمی پھر کسی عشق میں ڈوب جاتا ہے پھر اس کا دل آرزوئے ماسوا سے شرماتا ہے. جب تک وہ عشق میں ڈوبے گا نہیں اس کو کئی خواہشات رہیں گی. یہ تھوڑا آگے چل کے کیونکہ ٹائم کا میں تھوڑا مختصر کرتا جا رہا ہوں. وقت ہوتا ہے اس وقت کم، ساتھیوں نے جانا ہوتا ہے، کہیں ان پہ بسیں ہوتی ہیں، کہیں ٹرینوں کا ٹائم ہوتا ہے، تو مختصر تھوڑا سا کرتا ہے. یہ ہے اس نعمت کی حقیقت
جس کے لیے ہم یہ محنت کرتے ہیں. اب آ گیا دوسرا درجہ محنت کا، استاد کا. تو استاد بھی چاہیے کہ بھائی اتنی اونچی نعمت ہے عشق کی، سب سے اونچی نعمت عشق کی، سب سے اونچی نعمت اللہ پاک کی یاد کی کہ اللہ پاک مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری محبت جو ہے یہ میری محبت کا عکس ہے، پہلے میں تمہیں یاد کرتا ہوں پھر تم مجھے یاد کرتے ہو. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بندے تیرے دل میں جو میری محبت ہے وہ میری محبت کا عکس ہے. میں نے تیرے دل میں محبت ڈالی، تم نے مجھے یاد کیا، پہلے میں نے محبت تجھ سے کی. تو کتنی بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ نہیں کہ میں کہوں یاد کروں تو پھر وہ مجھے یاد کرے. ایک وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے دل میں اپنی یاد کی محبت ڈالی ہے تب مجھے تو یاد کر رہا، تو یاد نہ کرتا. توکل اسی کا نام ہے. توکل کے بہت درجے ہیں. اب ہے اس کو استاد کی ضرورت. استاد اور رہنما ایسا ہونا چاہیے جو اس رستے سے پورا پورا واقف ہو، جس نے وہ رستہ طے کیا ہو. وہی رستہ بتائے گا نا. اب میں ٹنڈوال میں لاہور گیا ہی، اب میں ایسے بتا دوں کہ میں نے ٹرین میں پڑھا ہے کتاب میں کہ لاہور کا ایسا اسٹیشن آئے گا، رستے میں ایسے اسٹیشن آئیں گے، یہ آئے گا. لیکن نہیں، دل کرے گا کہ پتہ نہیں ہے لاہور گزر ہی نہیں جائے، یا میں پیچھے بھی اتر جاؤں. مطلب استاد ہوگا تو وہ بتائے گا کہ نہیں نہیں، وہ میرے کو ساتھ لے کے چلے گا. ایسا استاد ہونا چاہیے جو ساتھ لے کے چلے گا. ایک ہے مدارس کے استاد علماء کرام. یہ رستے بتاتے ہیں، ساتھ لے کے نہیں چلتے. اور ایک ہے صوفیہ کرام، یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، رستہ نہیں بتاتے. اسی لیے یہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں ایک حکمت ہے. اس کی حکمت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ سچے لوگ ایسے ہیں کہ یہ تمہیں رستہ بتائیں گے کہ یہ لے کے بھی جائیں گے. یہ ایسے ہیں. اب استاد میں اور شیخ میں دو چیزیں تین چیزیں چاہیے. تھوڑا سا ان میں ڈالتا جاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ صحبت ضروری ہے. اور صحبت کے 3 درجے ہیں. صحبت بھی ضروری، اب صحبت ہوگی تو ہم ان سے سیکھیں گے نا، تو ہمیں لے کے جائیں گے. صحبت ضروری. صحبت کے 3 درجے ہیں. ہے تو 4 درجے لیکن میں 3 ہی عرض کرتا ہوں. پہلا درجہ ہے انعکاسی. پہلا درجہ کیا ہے؟ انعکاسی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی نے انگیٹھی جلائی کو لے کی اور ایک آدمی سردی میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. جب سردی میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو جب تک بیٹھا ہوا ہے جب تک اس کو اس کی گرمائش آ رہی ہے. اللہ والے کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے، ان کی اس وقت اللہ والے کو دیکھ کے 3 باتیں یاد ہے. اللہ یاد آئے، ان کے اعمال دیکھ کے اپنے اعمال پر شرمندگی ہو، ان کو دیکھ کے آخرت کی فکر پیدا ہو. یہی ہے نا 3 چیزیں. تو وہ جب ان کے پاس بیٹھے گا صرف اس سے نہیں ایسے اس کو یہ 3 فکر اس وقت جاگ جائیں گے. یہ اس کا ضمیر اس کو بتانے لگے. یہ ہے صحبت انعکاسی کہ اس نے اس کوئلے کو صرف آگے جب تک اس کو تھوڑی بیٹھا، جب تک اس نے گرمائش لی، جب باہر نکلا ختم ہو گئے. وہی سردی کا سردی. اور اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صحبت الکاہی. دوسرا درجہ کیا آتا ہے؟ صحبت الکاہی. وہ ایسے کہ میں شیخ کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ بتائیں کہ میرا دل نماز پڑھنے کو کرتا نہیں، برائی چھوڑنے کو کرتا نہیں، نہ نیکی کو کرنے کو کرتا ہے نہ برائی چھوڑنے کو کرتا ہے. تو مجھے بھی کوئی اللہ کرنا بتایا کہ میرا دل برائی سے رک جائے، میں نیکی کی طرف پلٹ آؤں. نیکی کی طرف پلٹنا ہے، نیکی کی طرف آنا نہیں. کیونکہ نیکی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا انسان کے روح میں نیکی پہلے رکھ دی.
پہلا جو اللہ پاک نے خطاب فرمایا قالوا بلا، یہ نیکی تو تھی، اللہ پاک نے اپنا ہی تو نام بتایا تھا. تو اس نے اللہ کے بندے نے اس کو ذکر کا طریقہ بتا دیا، اس کے قلم پہ انگلی لگا دی، اس کو ذکر کا طریقہ بتا دیا. یہ ہے صحبت الکاہی. اس نے اس سے کچھ لے کے چلا گیا. اب یہ جو ہے یہ صحبت الکاہی، یہ مفید بھی ہے، خطرناک بھی ہے. خطرناک ایسے خطرناک نہیں کہنا چاہیے، چلو میرے منہ سے غلط جملہ نکل گیا، اللہ پاک معاف فرمائے، ذرا مشکل ہے. ایسے کہ وہ لے کے نعمت، جب وہ اس نے وہ کوئلہ لے لیا، جلتا ہوا آگ لے لیا، اب اس کو سنبھالنی بھی پڑے گی، نہیں تو ہوا کے تیز جو تندر تیز جھونکے آئیں گے وہ اس کو بجھا دیں گے، وہ اس کو بجھا دیں گے. اب اس کو دو کام کرنے پڑیں گے، اس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی کہ تیز جھونکے جو ہیں اس سے میں بچاؤں اس کو، اور ذکر کرے گا تو وہ جلتا رہے گا کوئلہ، ذکر نہیں کرے گا تو وہ بھی ماند پڑ جائے گا. یہاں پہ اس کو محنت کرنی پڑے گی، اور دنیا کی جو ہے نا خباث سے گناہ، ان سے بھی بچنا پڑے گا، اور اس کو اپنے ذکر کے ساتھ اس کو ہوا بھی دینی پڑے گی. یہ ہے دوسرا درجہ صحبت کا، صحبت الکاہی. اور ایک تیسرا درجہ ہے صحبت کا، وہ یہ ہے کہ وہ شیخ کے پاس آیا، اس کو کہتے ہیں صحبت اصلاحی. کیا؟ وہ صحبت اصلاحی ہے تیسرا درجہ. وہ شیخ کے پاس آئے گا اپنی اصلاح کے لیے. جب اصلاح کے لیے آئے گا تو وہ اس کو بیعت کریں گے. پہلے دونوں درجوں میں، پہلے درجے میں تو اس نے کچھ نہیں حاصل کیا، باتیں سن کے چلا گیا. اصل میں حسن کلام کوئی چیز نہیں، حسن بیان کوئی چیز نہیں، حسن عقائد. اس نے حسن بیان تو سن لیا، اس نے کلام سن لیا، چلا گیا، اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا. فائدہ ہوا بھی تو تھوڑا مسجد تک ہوا، مسجد سے باہر نکل کے اسی لو لہم میں پھنس گیا. دوسرا سلسلہ جو تھا الکاہی، اس میں یہ ہوا کہ اس نے ایک آگ تو لی، لیکن اب اس کو سنبھالا اس کے لیے مشکل ہے. شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے اس کے ساتھ، ماحول بھی ہے اس کے ساتھ. تیسرا درجہ جو ہے اصلاحی، اس نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں وہ نعمت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کے پاس آ گیا. وہ مردہ بن گیا. اب اس کے اوپر، اس کے اندر ایک خاصیت ہوئی. دیکھو جہاں جہاں بھی کوئی واقعات آئے ہیں وہاں پہ پتھر کا حوالہ نہیں آیا، وہاں پہ آیا مٹی کا، کہ تم مٹی بن. وہاں پتھر کا حوالہ نہیں ہے کہ تم پتھر بن یا ریت بن، ایسے نہیں ہے. صحبت ایک بیج ہے، بیج مٹی میں کام کرے گا، اور مٹی میں یہ خاصیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ مٹی جو ہے ہر چیز کو جذب کرتی ہے. یہ پتھر میں کسی چیز میں یہ خاصیت نہیں جو مٹی میں خاصیت ہے کہ مٹی ہر چیز کو جذب کرتی ہے. تو وہ اصلاحی طریقے سے اپنے شیخ کے ہاتھ بیعت ہو گیا، تو پھر وہ کامیاب ہوگا. لیکن اس کے لیے اب 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلے بھی 3 چیزیں تھیں، اب بھی 3 چیزیں. شیخ کے لیے بھی 3 چیزیں اور اس کے لیے بھی 3 چیزیں. شیخ ایک مالی، شیخ ایک مالی ہے. مالی جب چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو اس کو کینچی کے ساتھ اس کی ادھر ادھر کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ کاٹتا ہے. اب میں شیخ کی بات یہیں پہ مکمل کروں گا، اس سے آگے نہیں لے کے جاؤں گا. اللہ پاک کہیں ایسے نہیں ہو کہ کوئی میں سالم ہوں، کیونکہ میں بھی سالم ہوں، آپ بھی سالم. عشق کا جو ہے یہ ختم نہیں ہو جائے. ہر چیز دنیا میں اس کی حاجتیں ختم ہو جائیں گی، ہر حاجت ختم ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے. عشق کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. حضرت امداد مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے بابراد ہونا ہے تو کسی اور کے پاس چلا جائے.
اگر کسی نے با مراد ہونا ہے تو کسی کے پاس چلا جائے، اگر بے مراد رہنا ہے تو میرے پاس آ جائے. تو پھر راستے سے فرمایا کہ بے مراد اس کو کہتے ہیں جو عاشق ہو، یہ عشق ہے. عشق میں کبھی مراد پوری نہیں ہوتی، عشق میں کبھی مراد پوری نہیں ہوتی. لیکن اب سالک کے لیے میں صرف بات کروں گا، شیخ کی بات یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. سالک کو اس پودے کی مدد ہونا چاہیے کہ جو پودا اپنی کٹائی کے لیے تیار ہوا ہے. وہ پہلے چھوٹی چھوٹی ان کو کٹائی کرے گا، ان کو گوڈی دے گا، ان کو پانی بھی دے گا، ذکر کا پانی بھی دے گا. وہ پودا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا، اس میں پھل لگ جائے گا. لیکن اب یہاں پہ آ کے ہم ایک غلطی کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ہم ایک غلطی کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں، باقی تو شاید نہ کرتے ہوں، میں تو کرتا ہوں. بندہ اپنے اوپر لے سکتا ہے. یہاں پر جب آدمی تناور درخت بن جاتا ہے نا، پھر سمجھتا ہے کہ اب مجھے کٹائی کی ضرورت ختم ہو گئی. ایسے ہی ہے نا، میرے کو پھل لگ گیا، شیخ نے میرے اوپر پگڑی باندھ دی، دستار بندی میری کر دی، میں بھی شیخ ہو گیا. اب مجھے شیخ کی ضرورت ختم ہو گئی. نہ بھائی نہ، خلیفہ حضرات، شیخین، کوئی بھی اس سے آزاد. ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بندہ کبھی بھی بے مہار نہ ہو، بندہ کبھی بھی بے مہار نہ ہو. پھر چھوٹے پودے کی کٹائی آسانی سے ہوتی ہے. جس کو خلافت مل گئی، جس کو پگڑی بندھ گئی، جو خود بھی بن گیا، بڑا درخت پھلا اور درخت بن گیا، اس کے تو ٹہنے بھی بڑے بڑے نکلتے ہیں. پھر وہ کوہاڑے سے کاٹتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا باغ والے، وہ پھر کینچی سے نہیں، کینچی سے چھوٹے چھوٹے پودوں کو کاٹتے ہیں. جب بڑا ہو جاتا ہے، درخت تناور ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، یہ انہیں جو ٹہنا وہ بیکار آ پورے کا کوہاڑے سے بڑھتا ہے، مطلب اس کو کوہاڑے سے کاٹتے ہیں، کیونکہ وہ ٹہنا موٹا ہو جاتا ہے، تناور ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی لگتا درخت کو کہ میرا ٹہنا اتنا بڑا ہو گیا. وہ شیخ کے پاس گیا نہیں، شیخ کی صحبت اختیار نہیں کی، وہ خود شیخ بن گیا. اب اس کو پتہ نہیں میرے اندر کیا بیماریاں پیدا ہو گئی اور کتنی مضبوط ہو گئی. اس لیے کبھی آدمی کو شیخ کے بغیر، صحبت والے کے بغیر، صحبت کے بغیر رہنا ہی نہیں چاہیے. ہر وقت موت تک صحبت کی ضرورت ہے. وہ ہے نا کن کا واقعہ ہے کہ بھئی انہوں نے اللہ پاک کی اس پہ 100 دلیلیں قائم کی کہ اللہ پاک واحد ہے، اللہ پاک واحد ہے، اللہ پاک واحد ہے. موت کا وقت آ گیا، وہ آ گیا، شیطان آ گیا، شیطان نے سب دلیلیں توڑتا گیا. شیطان نے پوری دلیلیں توڑ دی، بے بس ہو گئے. پسینہ آ گیا کہ موت کا وقت ہے، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا میرے ساتھ، موت کا وقت ہے، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. کیونکہ شیخ نے وہاں پہ وضو کر رہے تھے، اللہ پاک نے کہا کیا، انہوں نے وہاں پہ وضو کر رہے پانی کا چھینٹا مارا، کہا اس مردود کو کہہ کہ میں اللہ پاک کو بغیر کسی دلیل کے بعد سمجھتا. تو شیخ کی ضرورت اس وقت نہیں پڑی جب موت کا وقت ہے، بالکل غذا کا وقت ہے، اس وقت بھی شیخ کی ضرورت ہے. آج کل ہم بے شیخ کیسے رہ سکتے ہیں بھائی؟ بے شیخ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. جو بے شیخ رہے گا رول جائے گا، اب بھی نہیں رولے گا، کچھ عرصے کے بعد رول جائے گا. اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے ضرور سنبھالتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک طریقہ بتایا. پچھلے سال ایک آدمی نے میرے کو کہا کہ اللہ پاک ایسے نہیں کر سکتے کہ ساروں کو بجٹ ایک دفعہ ہو جائے. آپ نے یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی بجٹ سب کو نہیں ہوتا، تو یہ اللہ پاک، میں نے کہا یار میں نے کہا اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کیا. اللہ پاک کیا ہے ساری مخلوق کو بجٹ میں کیفیت میں لیا، لیکن اللہ پاک نے پوری دنیا جو بنائی ہے نا ایک نظام کے تحت بنائی ہے. صبح سورج اس طرح سے نکلے گا، شام کو اس ٹائم غروب ہوگا. اللہ پاک نے ہر چیز نظام کے ساتھ بنائی. قواعد ہیں، ضابطے ہیں، اخلاق ہیں. ہم نے ایک چیز کو مطلب اخلاقیات توڑ کے لے لیا. نعوذ باللہ، اللہ پاک شر سے محفوظ رکھیں. میں نے کبھی اللہ پاک کی وحدانیت پہ کوئی بات نہیں. اللہ پاک جو چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر لیں. میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان، سب کا ایمان ہے. ہم سب مومنین ہیں، سب کا ایمان ہی ہے، ایمان کی صفات میں ہے. لیکن ایک طریقہ ضرور ہے، تصور میں بھی طریقے ہیں.
تو زبان میں یہ طریقے ہیں کہ جیسے 4 سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں کے ذکر کے جدا جدا طریقے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی یا اللہ پاک کو ایسا آسان طریقہ بتا دیں جس سے یہ لوگ قرب قیامت کے قریب ہیں، کوئی ایسا سلسلہ بتا دیں تو یہ سلسلہ لگا ہوگا۔ دیکھو اس سلسلے کی برکات اور اس سلسلے کی آسانیاں جن کو ہم نے اپنے اوپر خام خواہ وارد کر لیا، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا۔ بالکل آسان، بالکل آسان۔ 3 چیزیں آدمی کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر میں 3 پہ آتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے میں ہر 3 چیزوں یا جوڑی کی بات کرتا ہوں یا 3 کی بات کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ہر چیز جوڑی میں بنائی ہے۔ ایک اس کو شیخ کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے۔ محبت جمع خرچ نہیں مانگتی، محبت مانگتی ہے۔ محبت جمع خرچ نہیں مانگتی، محبت مانگتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک میرے شیخ زندہ تھے نا، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک میرے شیخ زندہ تھے میں نے اپنا کوئی بیعت نہیں کیا۔ جب تک میرے شیخ روٹی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے میں نے بیعت نہیں کیا۔ یہ اپنی محبت ہے۔ محبت ہو تو ایسی۔ پھر دوسرا درجہ عقیدت کا، اس کے ساتھ عقیدت بھی ایسی ہے کہ یار مجھے جو کچھ ملے گا اس سے ملے گا۔ فرمایا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں بیعت کرتا ہوں تو میرے کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی آدمی میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو کسی نے پوچھا یاد ہوتا ہے حضرت یہ کیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بیعت ہو گیا؟ تو ہر آدمی کو نفس اس کو کہتا ہے کہ کوئی آدمی میرے بیعت ہو گیا، میں ذرا تو کہنا نہیں ایسے میں اس لیے میں خوش ہوتا ہوں کہ اگر وہ طاقت والا ہوگا تو مجھے اوپر لے جائے گا، اگر میں طاقت والا ہوں تو میں اس کو اوپر لے جاؤں۔ دونوں طرف فائدے۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اگر وہ سالک طاقت والا ہو تو مجھے اوپر لے جائے گا، اگر میں طاقت والا میں اس کو اوپر لے جاؤں۔ ایسے ہی۔ اور تیسرا درجہ جو ہے عطائت کا۔ عطائت جب ہوگی، جب اس کے ساتھ محبت ہوگی، عقیدت ہوگی تو اس کی باتوں میں عطائت ہوگی۔ بٹ عطائت نہیں پتا کرے گا، کچھ کر لیا کچھ نہیں کر لیا۔ حضرت میں ذکر کرتے ہو، ہاں حضرت تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا، میں تھوڑا سا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب اس کو اس بات کی اہمیت نہیں تھی کہ میں کس محنت کے لیے، کس نعمت کی حصول کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ پہلی بات ہو اس کو اس بات کا احساس نہیں۔ پھر اس کو شیخ کے ساتھ اتنی محبت نہیں کہ شیخ نے جو کہہ دیا کہ اس کو کر گزرو، دیکھو صحیح کیا ہوتا ہے، نہ عقیدت نہ آتا ہے۔ تو پھر اس لیے ہوتا ہے کہ مرید تو ہوتے ہیں لاکھوں۔ مرید کتنے ہوتے ہیں؟ لاکھوں یا ہزاروں۔ اس میں فیض پاتا ہے کوئی؟ ہیرے جو ہے نا، ہیروں کے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے میں پتھروں کی دیا کرتا تھا، میں نے تھوڑا سا اپنا ذوق بدلا ہے، ذہن بدلا ہے، کیونکہ مومن سارے ہیرے ہی، پتھر تو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ایمان والے سارے ہیرے ہیں۔ ہیروں میں دیکھو، ہیروں میں جب تراشتے ہیں نا تو کئی ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ہے ہیرے جب تراشتا ہے وہ اس میں کئی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے میں ہر دفعہ ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ فقیرہ فقیری دور ہے جتنی لمبی کھجور ہے، چڑھ گیا تو مزہ پائے گا، گر گیا تو چکنا چور ہے۔ یا تو اس رستے میں رستہ اختیار نہیں کر، یا کٹائی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ۔ حضرت نبی قسم کے پاس کوئی دیہاتی آیا، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے کو کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، پیسہ تو زکات دے، حج کر تو جنت میں جائے گا۔ تو نے کہا اللہ کی قسم ایسے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور مڑ کے جانے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کسی نے جلدی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو، پھر اسی پہ رہے آدمی، پھر آگے نہیں بڑھے۔ یہ تو عشق کا مقام تو ہے ہی ایسا، یہ عشق کی مجلس ہے، یہ ذاکرین کی مجلس ہے، عشق کی مجلس ہے، یہ عام لوگوں کی مجلس نہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے نا، توبہ دوست فرماتے ہیں کہ توبہ کرو گناہوں سے، توبہ کرو گناہوں سے، توبہ کرو۔ فرمایا سالک کے لیے توبہ ہے ہی، فرمایا توبہ تو ہے عوام الناس کے لیے، سالک کے لیے توبہ نہیں ہے۔ سالک توبہ کرتا ہے اپنی غفلت، دل کی غفلت۔ سالک تو توبہ کرتا ہے دل کی غفلت میں۔ سالک توبہ کرتا ہے لا یعنی سے، جب وہ لا یعنی سے توبہ کرے گا، اپنی دل کی غفلت سے توبہ کرے گا تو اسے گناہ کیوں کرے گا وہ؟
تو جب چھوٹا گناہ نہیں کرے گا بڑا گناہ کیوں کرے گا؟ وہ تو گناہ سے توبہ کرتا ہے اپنے دل کی غفلت سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذکر میں سالے کے لیے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں 3-4 بہت ساری اصلاحات ہیں، جس میں 3 اصلاحات جو ہیں وہ ہر سالے کو یاد ہونی چاہیے، اس پہ غور و فکر بھی کرتے رہنا چاہیے. پہلی ہے ہوش در دم. پہلی اصطلاحات کیا ہے؟ ہوش در دم. آدمی کا ہر وقت اپنے ہر سانس کے اوپر اس کا خیال ہے کہ میرا سانس جو اللہ کی ناراضگی میں یا اللہ کی رضا کے مطابق گزر رہا ہے کہ ناراضگی میں گزر رہا ہے، اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے کہ بے یادہ گزر رہا ہے. ہوش در دم. ہر وقت آدمی اپنے ہوش میں رہے، بے ہوش نہ رہے. کل میں نے اپنے پرسوں مراقبے حلقے میں کہا تھا نا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حال کہتے ہیں نا، حال، یہ حال کیا چیز ہے؟ حال تو ہوتا ہے بے حالوں کو، جن کا کوئی شیخ نہ ہو، جن کو کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، جن کو کوئی توجہ نہ دینے والا نہ ہو، ان کو حال کہتے ہیں. حال تو بے حالوں کو ہوتے ہیں. حال والوں کو کیسے حال ہوگا؟ الحمدللہ ہمارا حال والوں کے ہاتھ میں ہے. ہم بے حال نہیں ہوں گے. تو ہوش در دم. اور دوسرا نظر پر قدم. اس کے ہر قدم پہ اپنی نظر رہے کہ میرا قدم جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، میری نظر کہاں جا رہی ہے، میرا دماغ کہاں سوچ رہا ہے. نظر پر قدم میں یہ سب چیزیں آ گئی، نظر بھی آ گئی، زبان بھی آ گئی، دماغ بھی آ گیا، ہر چیز آ گئی. ہوش در دم، نظر پر قدم. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے سفر در وطن. خلوت در انجمن. خلوت در انجمن، یہ ہے تیسرا اعلیٰ. مطلب ویسے بہت ساری ہیں، میں نے اس کا شارٹ کٹ نکالا ہے. پہلی کیا؟ یاد کرو ذرا، بتاؤ. ہوش در دم. دوسرا نظر بر قدم. تیسرا انجمن بر انجمن خلوت. مطلب وہ انجمن میں رہے، بازاروں میں رہے، سب جگہ رہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ خلوت میں رہے. فضل اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی مدینے کے بدلے مکے کے بازار میں اس نے 50,000 دینار کی یا ان کی خریداری کی، اور اس کا میں نے دیکھا کہ قلب جو ہے ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا. 50,000 درہم کی خریداری کی اور اس کا قلب جو ہے ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا. یہ ہے ہوش در دم. اور یہ ہے خلوت در انجمن، کہ بازار میں بھی رہے، اس کا دل نہیں. جیسے بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ مرغابی جو ہے نا، ایک جانور ہے مرغابی، اور بھی جانور ہوں گے مجھے ان کا علم نہیں، لیکن مرغابی کے متعلق میں بہت اچھا جانتا ہوں، میں نے دیکھی بھی ہے. مرغابی ایک سمندر میں بھی ہوتی ہے، عام پانی میں بھی ہوتی ہے. مرغابی پانی کا جب لہریں آتی ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ڈوب رہی ہے، اس کے اندر ڈوب جائے گی. لیکن جب وہ باہر نکلے گی، اڑے گی، تو اس کے پر خشک، اس کے پروں کے اوپر کوئی پانی نہیں ہوگا. ایسے دنیا میں رہو کہ جب دنیا تمہارے دل کے اندر آئے، جب دنیا سے باہر نکلو تو خشک ہے. ہم تو اللہ کی یاد میں ہیں، دل کے اندر تھوڑی، دل کے اندر تو اللہ کی، اللہ ہی اللہ ہے. بس 3-4 منٹ. تو یہ ہے عشق کا دربار، یہ ہے عشق کی مجلسیں، یہ ہے ذاکرین کی مدد سے. اور ذاکرین کے ساتھ اللہ پاک کہتے ہیں مجھے سب سے محبت ہے، اور وہ تو بندے مجھ سے میرا ذکر کر، مجھ سے محبت کر، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. اور پھر اللہ پاک کی محبت کیسی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں جب بندہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میں فرشتوں میں اس کا اعلان کرتا ہوں. پھر فرشتوں میں جب اعلان کرتا ہوں، پھر زیادہ محبت کرتا ہوں تو میں اس کا اعلان دنیا میں مخلوق کے کرتا ہوں. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت مخلوق میں تو کبھی اعلان ہونا، ہم نے سنا ہے کہ مخلوق کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. پھر زیادہ ہوگا تو اللہ پاک جانوروں میں، مچھلیوں میں، سب میں وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. لیکن یہ محبت قائم کیسے ہوگی؟ یہ عشق ایسا عشق چاہیے. یہ عشق ادھورا نہیں. اس بات میں بات پڑھی کہ ٹائم ملا تھوڑا ذکر کر لیا، لیتے جی ٹائم نہیں ملتا ذکر کی کریے. ذکر کی اہمیت نہیں، اہمیت اس نعمت کی نہیں، اہمیت اس نعمت کی نہیں. پہلے اہمیت اجاگر کرنی چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ جو شیخین بتائیں اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. پھر گڑ وچڑ نہیں کرنا چاہیے.
ہمارے ایک بھائی رشید نے ابھی کہا تھا، ایک پیر بھائی تھے محمد حنیف، بس میں یہ قصہ مکمل کرتے گا. تو وہ نوآباد میں اس وقت میں چھوٹا تھا، مطلب دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، ابھی شعور نہیں تھا. تو ہماری والدہ نے روٹی پکائی، گوشت بھی پکایا تھا اور ساگ بھی پکایا. تو مجھے روٹی لے کر ساتھ ہی بسے تھے، تو ساتھ ہی وہ اور بھی ساتھی بٹھائے ہوئے تھے. نوآباد ایک گاؤں تھا چھوٹا سا جس میں ہم رہتے تھے. وہ میں کھانا لے کے گیا. حنیف نے کیا کیا کہ وہ ایک پرات جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ گوشت اور ساگ آپس میں مکس کر دیا اور روٹی بھی چوٹ کے اس میں ڈال دی، روٹی بھی اس میں ڈال دی. اور ساتھی جو بیٹھے تھے انہوں نے، وہ تو ہمارے پنجابی میں سمجھ لیا، پنجابی کے ساگ اور گوشت کا ملاپ نہیں آپس میں. اب وہ تو بدمزہ چیزیں دونوں حلال ہیں، دونوں پاک ہیں، تینوں، کھانا بھی، روٹی، ساگ بھی اور گوشت ہے تو تینوں نا، تینوں خوراک ہے انسان کی. لیکن اس نے تینوں مکس کر دی. تو اب کیا ہوا کہ اس کا ذائقہ بدمزہ ہو گیا. جب ابائی رات کو گئے تو ابائی نے کہا فقیرو کھانا کھا لیا. تو ایک فقیر تھوڑا ابائی سے ذرا ایسے تھا، وہ کہہ رہا ہے حضرت جی کھانا گیا تھوڑے خلیفے نے اس میں ساگ گوشت سارا مکس کر کے روٹی پاتی تو انہوں نے کھا لیا. اب میں نے کہا فقیر ایسے نہیں کرنا چاہیے، اکیلا بندہ بیٹھا ہو تو ایسے کرے، مجلس میں ایسا نہ کرے. مجلس میں سب کا احتیاط کرے، کھانے کا ایک آداب. مجلس میں بیٹھے اپنی طرف سے کھائے، دوسرے کے لیے حصہ چھوڑے، بیچ میں نہ کھائے. دوسرا یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں مکس نہیں کرتے ہیں، کسی کی طبیعت مانتی ہے کسی کی نہیں مانتی. اب جو ہم ذکر میں مطلب کچھ قادری کا لے گا، کچھ شیشیہ کا لے گا، کچھ سور وردی کا لے گا، یہ نقش بندی سلسلے کا ایک طریقہ ہے کہ زبان بند رہے گی، ناک سے سانس آتا جاتا رہے گا، دل سے ہوگا اللہ. اللہ پاک بھی کہتے ہیں تو مجھے دل. اور یہ تو ایسا ایک پرائیویٹ چینل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا زبان سے ہم کوئی عاشق ہو، اس کے سامنے اس کو ساری مجلس میں اس سے باتیں نہیں کر پائیں گے، اس کو تنہائی چاہیں گے. جب تنہائی ہوگی تو پھر ہم اسے کچھ پیار محبت کی باتیں کریں گے. کچھ اور تنہائی ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس سے باتیں نہیں کریں گے. ہم اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کے پاس جڑیں گے اور اس کے ساتھ روتے رہیں گے، اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کریں گے. یہ تنہائی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ ایسے تنہائی میں ملے. یہ ہے عشق کا مقام کہ بات کوئی نہ ہو. مجلس میں کیا بات ہوگی آپ کے ساتھ؟ میری تنہائی میں بات ہوگی، کچھ مسائل ہوں گے میں تنہائی میں کروں گا. اور پھر جب میری محبت انتہا سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر میں بالکل آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، پر دلوں سے دلوں کو راحت ہوتی ہے، دلوں سے دلوں کو پہنچ رہا ہے. یہی تو فیض ہے. تو پھر یہ ذکر جہری جو ہے یہ نقش بندی سلسلے میں کم از کم نہیں، اس کا تصور بھی نہیں. نقش بندی سلسلے میں صرف ذکر خفی ہے، قلب کے ساتھ ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ذکر قلب ہم تھوڑا زبان سے کرتے ہیں، اس پہ کیونکہ دل میں ظلمت ہے، اس کے لیے تھوڑا ذکر زبان سے کرتے اس کے بعد دل میں کہتے ہیں، بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ جہاں میل لگی ہے اس کو دھونا پڑے گا. میل تو دل میں ہے تو دل کو دھو، زبان سے کیوں دھوتے ہو؟ بے شک زبان کا ذکر کی محنت ہی نہیں کرتا، لیکن ہمارے سلسلے نقش بندی میں زبان کا ذکر ہے. سارے ذکر خفی ہیں اور ذکر بھی ساتھ میں نتیجہ تک اس کے بعد تو سارے مراقبات ہیں صرف خیالات میں. اس میں ذکر بھی مذکور کی طرف چلا گیا آدمی. تو یہ زبان کا ذکر جو ہے نا یہ نقش بندی سلسلے میں ہے. ایک بات. دوسرا یہ جو تجلیات ہوتی ہیں یہ بھی ہر آدمی کو پروارت نہیں ہوتی. جس آدمی نے پچھلے سال سوال کیا ہوا کہ وہ بیٹھا ہو تو یہ ہر آدمی کو تعلق نہیں ہوتی. اللہ پاک جس کو چاہے. اور اگر کسی کو تاریخ بھی ہوتی ہے تو بجٹ کی کیفیت بھی تاریخ ہوتی ہے. یہ بالکل کم برتن، جن کا چھوٹا برتن اچھل پڑا. یہ تو عورتوں کی صفت ہے، مردوں کی صفت نہیں ہے. مرد تو بڑا ہونا جذب، اس کے اوپر جو بھی آئے وہ جذب کرتا جائے، جو بھی آئے گا جذب کرے گا. ایک مقام کھلے گا دوسرے مقام پہ استغفار کرے گا، دوسرے مقام کی طرف نظر بڑھے گی. اگر وہ وہیں رکا رہا تو بس وہ تو وہیں ختم ہو گیا. اس لیے جذب کوئی چیز نہیں. جذب یہ بجٹ جو ہے سب سے پہلا ہلکا درجہ ہے. اس لیے بجٹ میں نہیں آنا چاہیے، جذب میں آنا چاہیے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے سننے سے اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اصلاحی بیان ہوتا ہے اور سارے آدمیوں نے اپنے اپنے، کسی نے نماز پہ اصلاح کا بیان کیا، کسی نے کسی اصلاح پہ بیان کیا. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں ہمارا تصوف کا موضوع ہے. ہم تصوف کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ ہم باقی تو علماء سارے بیانات سمیٹ لیے، سارے موضوعات سمیٹ لیے. تو تصوف کا موضوع پہ اور نقش بندی سلسلے کے اس کو میں ذرا اجاگر کرنا چاہتا تھا. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واہ.